الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد 5 دنوں سے روزوں کے متعلق چند مسائل بیان کیا۔ آج بھی آپ کے سامنے چند مسائل بیان کروں گا، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ رمضان میں چند روزے چھوٹ گئے، کسی شرعی عذر یا کسی سخت مجبوری کی وجہ سے، مثلا رمضان میں 10 دن بیمار رہے یا رمضان میں 10 دن سفر میں رہے، ان 10 روزوں کی قضا رمضان کے بعد کرنا ضروری ہے۔ اب اختیار ہے ان 10 روزوں کی قضا مسلسل لگاتار کرے، یا یہ کہ ایک دن روزہ رکھے ایک دن نہ رکھیں، پھر ایک دن روزہ رکھیں ایک دن نہ رکھیں، تو دونوں طریقے صحیح ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ روزے کی حالت میں بے ہوش ہو گیا یا کوئی اللہ کی بندی بے ہوش ہو گئی اور افطاری کے وقت تک بے ہوش رہے تو ان کا روزہ صحیح ہے۔ اگر کوئی بے ہوش ہونے والے کے منہ میں پانی ڈال دے یا دوائی پلا دے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ یا کوئی رمضان میں 2 دن 3 دن یا 4 دن جتنے دن بھی بے ہوش رہے، اتنے دنوں کی روزوں کی قضا کرنا رمضان کے بعد ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ رمضان میں دیوانہ ہو گیا یا کوئی اللہ کی بندی دیوانی ہو گئی تو ان کے روزے معاف ہو جاتے ہیں، ان کو قضا کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ عورتوں کے سلسلے میں چند مسائل اشارتاً میں عرض کروں گا، پوری وضاحت کے ساتھ میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یوٹیوب میں فیس بک میں وغیرہ بچے بھی سن سکتے ہیں یا بغیر شادی شدہ نوجوان بھی سن سکتے ہیں، اس لیے میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان تو نہیں کر سکتا، اشارہ کر دیتا ہوں آپ سمجھ جائیں۔ ہر عورت کے چند مخصوص دن ہوتے ہیں، ہر مہینہ چند دن مخصوص ہوتے ہیں جن دنوں میں اللہ ہی نے ان کو نماز معاف کر دیا، اور ان نمازوں کی قضا بھی ان پر کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، بالکل ہی معاف کر دی گئی۔ رمضان میں وہ دن شروع ہو گئے تو ان دنوں میں روزے نہ رکھیں، لیکن رمضان کے بعد ان دنوں کے روزوں کی قضا کرنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ ہر مہینہ ہر عورت کی الگ الگ عادت ہوتی ہے، اسلام کے اندر کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اب ہر عورت کی عادت الگ ہوتی ہے، کسی کو 4 دن کی، کسی کو 6 دن کی، کسی کو 7 دن کی، بہرحال جتنے دنوں میں وہ رہتی ہے اتنے دنوں کے روزوں کی قضا رمضان کے بعد کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ کی بندی روزہ رکھی، دن میں وہ وقت آ گیا، وقت شروع ہو گیا، تو وہ روزہ
ٹوٹ جاتا ہے، لیکن شام تک بھوکی پیاسی رہنا ہوگا، یہ روزہ شمار تو نہیں ہوگا، رمضان کے بعد قضا کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ افطاری کرنے سے 5 منٹ پہلے یا 2 منٹ پہلے ہی اگر وہ وقت آ گیا، وہ شروع ہو گیا، تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس روزے کی بھی قضا رمضان کے بعد کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ کی بندی رات میں پاک ہو گئی، صاف ہو گئی، تو دن میں اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ رات ہی میں غسل کر لیں یا دن میں غسل کریں، کسی مجبوری کی وجہ سے غسل نہ کر سکی تو دن میں کر لیں، تو رات میں پاک ہونے کی وجہ سے سحری کے وقت سے فجر کے وقت سے پہلے پہلے پاک ہو گئی، تب بھی وہ روزہ رکھے اور دن میں غسل کر لے۔ اگر کوئی اللہ کی بندی فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد پاک ہوئی، تب بھی وہ دن بھر بھوکی پیاسی رہے، اس کے لیے کھانا پینا صحیح نہیں ہے، لیکن اس روزے کا بھی اعتبار نہیں ہوگا، وہ روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس دن کا روزہ بھی رمضان کے بعد قضا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ نفاس کے ایام بھی آتے ہیں، ڈیلیوری ہونے کے بعد جو ایام آتے ہیں ان کو نفاس کہتے ہیں۔ اسلام کے اندر زیادہ سے زیادہ 40 دن، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی عورت رمضان میں ان دنوں میں آ گئی، نماز تو بالکل معاف ہے، لیکن بعد میں چل کر جتنے روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں ان تمام روزوں کی قضا کرنا اس پر ضروری ہے۔ اس طرح کے مخصوص مسائل ہیں عورتوں کے، اور میں زیادہ کہہ نہیں سکتا، لیکن آپ سے گزارش ضرور کرتا ہوں کہ ان مخصوص مسائل کو علماء سے رابطہ قائم کر کے ضرور سوال کریں اور معلومات حاصل کر کے ان پر عمل کریں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔